السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کل بات ہو رہی تھی شنگرف کی، جس کا اہم جزو پارا ہے اور پارے پر بات ہو رہی تھی۔ اب بات کرتے ہیں گندک کی۔ یہ وہ دوا ہے جو طبی حلقوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اسے پڑھے اور سمجھے بغیر کوئی بھی طبیب نہیں بن سکتا۔ پیارے دوستوں، کچھ دوست کرتے ہیں کہ یہ تو فلاں کی چیز ہے، یہ فلاں کی چیز ہے۔ پیارے دوستوں، آپ تک پہنچانے میں میرا کردار ہے، چاہے کسی کی بھی چیز ہو۔ علم کہیں سے بھی لیا جاتا ہے، کہیں سے بھی پڑھا جاتا ہے، کسی کتاب سے، کسی جگہ سے پڑھا جاتا ہے، تب آپ تک پہنچتا ہے۔ تو انہیں آپ تک پہنچانے کے لیے موجب بناؤں تو یہ کمنٹس نہ کیا کریں کہ یہ فلاں کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، دوسرے کو نہیں پتہ، اس کو پتہ چل گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ وہ دوا ہے جو طبی حلقوں میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ پڑھے اور سمجھے بغیر کوئی بھی طبیب نہیں بن سکتا۔ یہ وہ رس ہے جس کے دونوں پہلو مثبت اور منفی بہت ہیں۔ اس رس سے زندگی بنتی بھی ہے اور اجڑتی بھی ہے۔ اس سے پہلے یہ بتا دوں، بے شمار معدنیات زمین سے نکالی جاتی ہیں، لیکن زمین کا رس صرف گندک ہے۔ زمین کے بے شمار پرتوں میں جہاں تخلیق معدن ہوتی ہے، یعنی کہ معدنیات بنتے ہیں، ان کو حرارت دینا اور مقام عروج یا تکمیل تک پہنچانا اسی کے ذمہ ہے۔ خود کبھی انتہائی گرم، کبھی سرد ہوتی ہے، زمین سے باہر نکل آئی، لیکن اپنی اصل گرمی کو کبھی بھی نہیں بھولتی۔ وہ امراض جو خطرے سے خالی نہیں ہوتی، ان کے سامنے دیوار بننا بھی گندک کا کام ہے۔ ان کی کئی حالتیں اور شکلیں ہیں، بس کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں، ہمارے بدن میں شامل ضرور ہوتی ہے۔ زندگی کو متحرک کرنا اس کا کام ہے۔ بدن میں کتنی مقدار میں شامل ہے، آپ صرف بالوں کا تجزیہ کر لیں۔ میں نے خود کیا۔ 2 حصے گندک کا تیل، 1 حصہ نشادر کا تیل، پھر شورا آتا ہے۔ دواؤں میں ایک ہی مثال دوں گا، آکاش بیل، جس میں وافر گندک ہوتی ہے اور انتہائی اعلیٰ کوالٹی میں ہوتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، جنون، مالیہ کھولیا یا سوداوی مادہ کو خارج کرنے میں آکاش بیل یعنی افتیمو پیش ہے۔ اب ہر طریقہ علاج میں پہلے دوا گندک سے ہی تیار کی جاتی ہے۔ یہ اینٹی بائیوٹک بھی ہے اور طاقت کا خزانہ بھی ہے۔ امرت اس کے بغیر بنتا ہی نہیں۔ اب کیمیا پہ بھی کیے گئے صدیوں کے تجربے میں سب سے اعلیٰ مقام آج بھی اسی گندک کو حاصل ہے۔ باقی آئندہ بات کر رہے تھے گندک کی، تو دوستو، اس کے مثبت پہلو تو بہت سے زیادہ ہیں، لیکن کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ عام طور پر برود کی ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں جو انسانی جسم کو نقصان دیتے ہیں۔ ان کا اعتدال سے زیادہ استعمال اندرونی اور بیرونی طور پر خراش پیدا کرتا ہے۔ مزید آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ہر نباتات اور معدنیات کے دونوں پہلو موجود ہیں، منفی اور مثبت، لیکن بہت سے مفردات کی کتاب میں بے شمار اشیاء یا ادویات کے صرف فوائد پہ نظر رکھی گئی ہے، سوائے مخصوص زہروں کے۔ کسی بھی دوا کے مضر اثرات پہ قطعی لکھا ہی نہیں گیا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر 2 پہلو پہ نظر رکھی جاتی، جبکہ بہت سی ادویات کو تبرک بنا دیا گیا ہے۔ دوسری بات، کم علمی کی وجہ سے بہت سے حکماں نے زہر اور شفا کا فلسفہ آج تک سمجھا ہی نہیں، اس لیے ہر تیز اثر دوا کو زہر میں شامل کر دیا، جبکہ میں آپ کو کہتا ہوں، پوٹاشیم سائنائڈ دنیا کی وہ واحد زہر ہے جس کے ذائقے کا کسی کو علم نہیں، اور جتنی قلیل مقدار دی جائے اتنا زیادہ اثر کرتی ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتہ کہ یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے۔ کیا آپ میں سے کوئی اسے کھانا پسند کرے گا جس کو زبان سے ٹکراتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے؟ قطعی نہیں، کبھی کوئی نہیں چکھے گا، کبھی قریب بھی کوئی نہیں جائے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے تقریباً ہر شخص نے کسی نہ کسی وقت اس زہر کو کھایا ہے اور بڑے شوق سے کھایا ہے، تو آپ قطعی یقین نہیں کریں گے، جبکہ آپ نے اخروٹ کی گری اور خوبانی کی گری یا کبھی کڑوا بادام ہی ضرور کھائے ہوں گے۔ تو جناب، نہایت ہی قلیل مقدار میں ان میں پوٹاشیم سائنائڈ زہر شامل ہوتا ہے۔ آپ اتنا بڑا زہر بھی کھا گئے اور زندہ بھی ہیں۔ اسی طرح اگر اعتدال سے بڑھ کر گندم کی روٹی بھی کھائیں تو زہر بن جاتی ہے۔ یہ مثال دینے کا مقصد آپ کو ادویات کے بارے میں ایک فلسفہ سمجھانا ہے۔ تو دوستو، کوئی بھی دوا جو بالمزاج آپ کو مناسب نہیں ہے، وہ دوا زہر ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص کا جسم رطوبات سے پہلے ہی بھرا پڑا ہے، اب اسے آپ دودھ مدار یعنی کہ شیر مدار کے چند قطرے کھلا دیں گے تو مزید رطوبت بڑھ جائے گی، اس شخص کے لیے زہر بن جائے گی۔ جس کا جسم پہلے سے ہی رطوبات کا گڑھ
ہے۔ اگر ایک شخص شدید خشکی گرمی کا شکار ہے، آپ اسے دودھ مدار یعنی کہ شیر مدار استعمال کرائیں گے تو یقین جانیں اس کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دوا شفا والی نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص پہلے سے گرمی خشکی کا شکار ہے، آپ اسے شنگریف یا گندک پارا استعمال کرائیں گے تو یہ زہر بن جاتا ہے۔ رطوبات میں یا سردی خشکی میں یہی شفائی اثرات دکھائے گا۔ اب مضمون کو اپنے رخ لیے چلتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں نوشادر کی۔ تو پیارے دوستو، اگلی ویڈیو نوشادر پر آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ دوست پسند کریں گے اور دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ دوستو پوری بات سنیں گے تو شنگریف کا آپ کو پتہ چل جائے گا شنگریف کیا ہے۔ تو آخر میں انشاءاللہ میں ضرور شنگریف بنانے کے بارے میں بتاؤں گا، پہلے ان کے اجزاء سمجھ لیں۔ تو میرے چینل کو نئے دوست سبسکرائب کریں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں اور سکپ نہ کیا کریں۔ تو پیارے دوستو لائک اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔